السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں حابیل اور قابیل کے بارے میں جانا۔ دوستو، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، تو حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے کھڑے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے ان کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ دھن دولت پر برتری حاصل ہے اور نہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہاں اخلاص کی قدر ہے، وہاں امیر اور غریب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ میں نے کوئی غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتے ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سماعدارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اسی لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ یہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ غیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ شہادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حوش کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہا کہ اللہ کی شہادت و غیر کا قانونی ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں، اور نہ اس کے یہاں شہادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کی گنا اور نیت و اعمال کے اخلاص میں موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی برابر تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارا مال کی خواہش ہے اور نہ جہاں و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جدوجہد ہوئی،
اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سواع، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ یہ سورہ ہود میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، حضرت نوح نے فرمایا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لائے وہ لے آئے۔ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پر ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نے بھاگنے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پہ باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل کو بھی انہی کے طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ ناؤ کی بنیاد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ کو کیسے بنایا؟ دوستو، ناؤ کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے! حضرت نوح علیہ السلام بھی انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور جب مجھ سے ان کے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ یہ سورہ ہود میں ہے۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ جب اللہ کے وعدے کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا، تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وعدے کی تعمیل کی گئی
تب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور دھرتی کے شوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، جہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جودی پہاڑی عذاب کا ختم ہونا۔ دوستو، جب طوفان رک گیا اور عذاب ختم ہو گیا، اس کے بعد کا منظر کیا تھا؟ تو دوستو، غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی، اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام ابو البشر ثانی یا آدم ثانی پڑا، اور حدیث میں ان کو اول رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک جودی پہاڑی کی جگہ کا تعلق ہے، جو قرآن نے صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑی کے اس سلسلے کا نام ہے جو ارارات اور جارجیا کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن اس کا نام بتانے سے خاموش ہے، جو نفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑی کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گی۔ بہرحال کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا تھا۔